والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اب کوئی پیغمبر نبی رسول نہیں آتا تا قیامت تک. شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول انبیاء آئے، تمام کے تمام نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. تمام کے تمام نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. اللہ نے ان سے بڑی بڑی قربانیاں مانگا. بڑے بڑے امتحانات کے اندر اللہ نے ان کو مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی. اللہ نے ان کو امتحان میں ڈال کر ان کو بلندی عطا فرمائی. ایسی ایسی قربانیاں رسولوں سے، انبیاء سے اللہ نے لی کہ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے. انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، جن کا واقعہ ابھی آنے والا جو مہینہ ہے ذی القعدہ کے بعد جو ذی الحج کا مہینہ ہے، جس میں ہم عید الاضحیٰ کی عید کو مناتے ہیں، اس کے اندر ان کا واقعہ درپیش آتا ہے. ان کا ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کیسے قربان کیا، سارا اس کے اندر واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قربانیاں دی. مدتوں کے بعد اولاد اللہ نے دی. مدتوں کے بعد اولاد اللہ نے دی. پھر کہا کہ جب کچھ دودھ پیتا بچہ تھا تو کہاں حاضرہ کو اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ. تفصیل سے واقعہ ہے، میں اسے ایک مختصر طور پر بتا رہا ہوں. جنگل میں چھوڑ کر آؤ، بیابان جنگل میں جہاں کوئی کھانے کے لیے دانا نہیں، پانی کے لیے پانی کا کوئی قطرہ نہیں، کوئی بستی آبادی نہیں، ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ کر آؤ. اللہ کے نام پر یہ قربانی بھی انہوں نے دے دی، چھوڑ کر آئے. اور جب حضرت حضرہ نے صفا مروہ کی سعی کی، دوڑ لگائی، بچہ پانی سے بھی ملا رہا ہے، پانی کے کوئی اثرات وہاں پر نہیں تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اگر دکھ جائے، پانی کا کوئی انتظام ہو جائے. تو دونوں پہاڑوں کی انہوں نے دوڑ لگائی کہ ہر حاجی کے لیے یہ لگانا واجب ہے، یہ ضروری ہو گئے. تو یہ مختصر بڑی بڑی قربانیاں ان سے مانگی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے اندر بھی وہ پورے اترے. اللہ نے ان کو اس کے اندر اس آگ کو کیسی بنایا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم.
مصعب کو بڑے گلزار کر دیا، ٹھنڈی اور ان کے لیے عافیت والی آگ کر دیا۔ آگ کی صفت ہے جلانے کی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی، وہاں پر بھی اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو اللہ نے ان سے مختلف طریقے سے قربانیاں مانگتے رہے اور انہیں لقب کیا ملا؟ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کے دوست، خلیل کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر مدتوں کے بعد اللہ نے اولاد دی، اولاد دینے کے بعد ایک دن خواب دیکھا، 7 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ قیمتی چیز مانگ رہے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ امر ہو رہا ہے، یہ حکم ہو رہا ہے کہ ہم تم سے کوئی قیمتی چیز مانگ رہے ہیں۔ صبح کو 100 اونٹ ذبح کیے۔ اگر میں اور آپ یہ خواب دیکھتے ہوتے تو بتاؤ کتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا تھا۔ 100 اونٹ کی قربانی اللہ کے نام پر۔ اگر ہم نے خواب بھی دیکھ لیا، ماشاء اللہ، اگر خواب بھی کسی کو دکھ گیا تو وہ ایک مرغی سے زیادہ کچھ نہیں دے گا، بہت بکرا، اللہ ہم کو معاف کرے۔ لیکن نبیوں کے اعمال بھی اعلیٰ اور ہم سے افضل ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بلندی عطا فرماتا تھا، ان کو امتحان میں ڈال کر انہیں ایک شان عطا کرتا تھا۔ تو خواب دیکھے 7 ذی الحج کو خواب دیکھا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ حکم مانگ رہے ہیں، میری قیمتی چیز مانگ رہے ہیں۔ تو صبح اٹھ کر کے 100 اونٹ ذبح کیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر 8 ذی الحج کو اسی طرح خواب دیکھا تو پھر صبح میں اٹھ کے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ 9 ذی الحج کو پھر وہی خواب دیکھا، پھر دیکھا کہ اللہ مانگ رہے کہ ابراہیم ہم تم سے وہ مانگ رہے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تم کو محبوب ہو۔ اس وقت ان کے دل کے اندر یہ بات اللہ نے کھلوائی، یہ اللہ ہی کا نظام تھا، اللہ ہی کا نظام تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ بارش کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، نہ زمین سے ڈلنے کا ایک دانہ اللہ کے حکم سے لہلاتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ مجھے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں۔ صبح ہوئی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، نہلا دو اور اچھا لباس پہنا کے میرے ساتھ کر دو، ہم کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک خاص ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حضرت حاضرہ نے حضرت اسماعیل کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور ابو کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت چپکے سے، نہ حضرت اسماعیل کو معلوم نہ حضرت حاضرہ کو معلوم، کیا چھری اور ایک رسی اپنے بغل میں لے لیا اور چلنے لگے۔ راستہ طے ہونا شروع ہوا جنگلوں کی طرف۔ تو شیطان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، شیطان کا کام ہی ہے نا بہکانا، وہ تا قیامت تک کے انسانوں کو بہکاتا رہے گا، اللہ کے راستے سے ہٹاتا رہے گا۔ جو ہدایت والے راستے پر ہے اسے گمراہ کرنا اس کا مشن ہے۔ تو وہ حضرت سب سے پہلے وہ کس کے پاس گیا؟ حضرت حاضرہ کے پاس گیا۔ چونکہ عورت تھی، بیٹے کی محبت میں ماں کی ممتا پگھل جائے گی، اس لیے ان کو ورگلانے لگا، ان کو بہکانے لگا۔ اور کس کی شکل میں گیا؟ ایک بزرگ کی شکل میں گیا، ایک بزرگ کی شکل میں گیا، ڈنڈا سا آسا اس کے پاس، سفید داڑھی، سفید کپڑے۔ وہ آ جانے کے بعد کہا کہ حاضرہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گیا ہے؟ تو کہا کہ ایک خاص ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ کہ نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ کے نام پر شیطان کو بھی مجبور ہونا پڑا، جھوٹ بولنے پر، سچ بولنے پر۔ اور ہم چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہے، ہر وقت ہم جھوٹ بولتے رہتے۔
اس وقت مجبور ہونا پڑا شیطان کو بھی سچ بولنے پر کہ ابراہیم اپنے رب کے حکم پر اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے، یہ سچ بول دیا۔ تو حضرت حضرہ رونے لگی، حضرت حضرہ رونے لگی اور روئی اس پر کہ مجھے بتا دیتے، میں بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی جاتی، اور جس وقت وہ اس کے گلے پر، اسماعیل کے گلے پر چھری چلاتے، اس وقت میں بھی ان کے ہاتھ پکڑنے کو، اسماعیل کے ہاتھ پکڑنے کو ان کے لیے مدد اور معین بنتی۔ اللہ اکبر! کیا کس درد کے ساتھ وہ منظر آسمان نے دیکھا ہے، زمین نے اس کو جھیلا ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے اس منظر کو دیکھ کر، کوہرام مچ گیا آسمانوں پر۔ یہ سب اللہ کا امر کن چل رہا ہے، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو لوح و قلم کرسی کا مالک ہے، جو اول ہے ابتدا کا محتاج نہیں ہے، آخر ہے انتہا کا محتاج نہیں ہے، اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں، وہ اپنی ذات میں واہ الواہ ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ساری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، عزت ذلت کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ وہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ شیطان نے حضرت حضرہ کو پھسلانا چاہا، ان کو عقیدے کے اندر کمزور کرنا چاہا، لیکن وہ بھی ایک نبی کی بیوی تھی، کہنے لگی کہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے پتا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ وہ لیتی، اور جب جس وقت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے تو میں بھی ہاتھ پکڑ کر ان کی مدد کرتی۔ اللہ! ایک ماں کے دل کے اندر یہ جذبہ سوچ نہیں سکتے۔ جب راستے میں چلنے لگے، اس نے دیکھا کہ یہاں تو میری کوئی بات دال گلی نہیں، شیطان کی وہاں پر دال گلی نہیں، تو اس نے دیکھا کہ اسماعیل تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس کو میں آسانی سے پٹا لوں گا، اس کو میں آسانی سے اپنے چنگل میں پھنسا لوں گا اور اپنا جال تان دوں گا۔ جانے کے بعد کہنے لگا کہ اسماعیل، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے والد صاحب تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں، تمہارے ابو تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات طے ہوئی تھی وہی کہا کہ ہم کسی خاص شخص کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، تمہارے والد تم کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت اسماعیل خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اوہو، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، اور میں اتنا مقدر والا نہیں ہوں کہ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں، یہ تو اللہ ہی کی منشا ہے اور یہ اللہ ہی کی رضامندی ہے جو ہم سے لے رہا ہے، ورنہ میرا مقدر تو نہیں ہے۔ اور اس کو بھی کنکریاں مار کر حضرت اسماعیل نے بھی اس کو بھگا دیا۔ حضرت حضرہ نے بھی کنکریاں مارا اور حضرت اسماعیل نے بھی کنکریوں سے اس کو بھگایا۔ تو یہ حاجی کے لیے واجب ہو گیا کہ وہاں پر جانے کے بعد شیطان کو کنکریاں مارے۔ تیسرا حاربہ اس نے پھر باپ کے اوپر جمایا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، اللہ نے تم کو مدتوں کے بعد اولاد دی اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو، اتنا خوبصورت، حسین، اتنا ماشاء اللہ یہ ایسا بچہ ہے اور تم اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو وہ تو نبی تھے، جہاں عورت کے پاس اس کی دال گلی نہیں، بچے کے پاس اس کا حربہ کچھ کام نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم کے پاس کیا کچھ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس کو بھگا دیا اور کنکریاں مار دی۔ پہنچے جس جگہ پر بچے کو ذبح کرنا تھا، بڑی تفصیل سے واقعہ ہے لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ کے میں تھوڑے سے اس میں بتا رہا ہوں۔ پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے اپنے خواب سنایا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے سپنا آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، امر آیا ہے کہ اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تجھے ذبح کرنا ہے۔
या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बच्चे ने क्या कहा कि अल्लाह जब अल्लाह का हुक्म है तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है, जब अल्लाह का हुक्म है तो आप कर गुजरिए। और क्या कहा सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, ये मुझे मेरे वालिद मुझे तुम सब्र कर इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात को सामने रखकर कहा, अल्लाह की जात को सामने रखकर कहा कि इंशाअल्लाह तुम मुझको सब्र करने वालों में से पाओगे। जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का अम्र है वो कर गुजरो, छुरी चला दो। लेकिन मेरे वालिद मैं तुम्हें 2-3 सलाह देता हूँ। क़ाला या अबती फ़अल मा तु'मर, मैं 2-3 तुमको सलाह देता हूँ, तुम वो कर ले। सबसे पहले तो मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम ये करे कि मुझे औंधा लेटा देना, मुझे औंधा लेटा देना, और मेरे हाथ पैरों को बांध देना, और आपके आंखों पर आपने पट्टी लगा देना ताकि आपके दिल के अंदर मोहब्बत का कोई मोहब्बत का कोई चश्म ना फूटे और आपके हाथ थरथरा ना पाए, कांप ना पाए। अल्लाह के हुक्म में कोई दरेग ना होना पाए। अल्लाह के हुक्म में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे आप बेधड़क कर दीजिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को, क्योंकि उनके पेशानी पर भी नबूवत का नूर था, वो भी नबी बनने वाले थे, और उनकी पुश्त से काली कमली वाला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लेने वाले थे। इतनी बड़ी कुर्बानी, यानी बता रहा है अल्लाह कि इन कुर्बानियों से मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है, पैदा करना है। ऐसी कुर्बानियों देकर उनकी नस्ल से ऐसी कुर्बानियां जाकर फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा करना था। तो फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटा दिया, और उनकी कहने के ऊपर कि मेरा चेहरा और आपका चेहरा अगर मिल जाए तो तुम्हारे दिल के अंदर रहम आ जाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह का हुक्म तुमसे पामाल हो जाए, नऊज़ुबिल्लाह। तो कहा कि मुझे उल्टा लिटा देना। जब उसको हजरत इस्माइल को उल्टा लिटा दिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, और हजरत इस्माइल के हाथ पैर को भी बांध दिया ताकि हरकत ना कर सके, ये उनकी तजवीज़ पर, उनके कहने पर, उनकी तजवीज़ पर, उनके कहने पर। और फिर अपने घुटने को उनके सीने पर रखा, उनके सीने पर रखा, और फिर बालों को करा है ऊपर, और फिर छुरी को गले के ऊपर रखा है और चलाना शुरू किया है। तो क्या हुआ, अल्लाह का हुक्म आया है कि खबरदार छुरी नहीं चलना। ये अल्लाह का हुक्म था। चलाने की सिफत तो छुरी में है, काट सकती है, और कहाँ तक इसको तेज करवा लो। ये अमल होने से पहले ये अमल को किया गया है कि छुरी को तेज करवा लो ताकि कोई उसके अंदर, कोई अल्लाह के हुक्म के अंदर कोई हेर फेर ना हो, वो चलने में कोई कमजोर ना पड़े। छुरी चलाने लगे ताकत से। तो हजरत इस्माइल कहने लगे कि मेरे वालिद आप छुरी क्यों नहीं चला रहे, चलाओ जोर से छुरी। अल्लाहु अकबर, आसमानों के फरिश्ते रोने लगे, तूफान मच गया आसमानों में। ए रब्बे जुल जलाल, ये क्या हो रहा है कि एक बाप अपने लफ्ज़ जिगर को, अपने नूर नजर को इस तरह कत्ल कर रहा है, क्या इसी तरह सब अपने अपने बाप, अपने बच्चों को इसी तरह कत्ल करेंगे? फरिश्ते तो ये सोचने लगे, लेकिन अल्लाह आगे का निजाम तो वो सिर्फ खालिक कायनात को मालूम था। छुरी चल नहीं रही है, छुरी चला रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू, ऐसा करो कि ये अल्लाह को, ये मेरी जो तजवीज़ है ये पसंद नहीं आई होंगी, ऐसा करो कि मुझे सीधा लिटा दो ताकि हमारी दोनों की नजरें मिलती रहे, छुरी चलती रहे। क्योंकि चलाने वाला भी रसूल है और जिस पे छुरी चल रही है वो भी रसूल है। जो ऊपर है वो भी पैगंबर है, जो नीचे है वो भी पैगंबर है। अल्लाहु अकबर, क्या आसमान में वो मंजर देखा। फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ और अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और एक दुम्बे को लेकर आया और इस्माइल को साइड किया और दुम्बे को उन्होंने ज़ुबाह किया। कि हमने जो तुम्हें इम्तिहान में डाला था, तुम उसके अंदर सच्चे और सादिक हुए, तुम कामयाब हो गए। वरना अगर वो छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम पर चल जाती तो आज अपने अपने वालिदों को, अपने बच्चों को ज़ुबाह करना होता।
لیکن اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کو دیکھ کر، ہم جیسے ضعیف الایمان کو دیکھ کر اللہ نے فضل کیا، کرم کیا کہ وہ دمبے کی شکل میں اللہ نے آسمان سے دمبے کو بھیجا اور اس کو قتل کیا گیا، اسے ذبح کیا گیا۔ تو یہ پس منظر ہے عید الاضحیٰ کا، یہ ہے ایک قربانی کا پس منظر کہ اپنے ایک باپ نے، بتاتے ہیں کہ کسی روایت میں 92 سال ہے، کسی میں 95 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، یعنی بڑھاپے کی عمر کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے۔ ایسی عمر کے اندر ایک شخص صحیح طرح سے مرغی کے اوپر نہیں چھری چلا پاتا، وہ اپنے بیٹے اور لخت جگر کے اوپر چھری چلا رہے تھے۔ تو یہ قربانی اللہ نے مانگی، تو اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی مانگ کر ہم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے نبیوں کو قربانیوں کے اندر ڈالا، وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، انہوں نے امتحان کے پرچے کو 100% طریقے پر بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں پیش کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندر صرف قربانی مانگے جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اتنی قربانی دیں کہ اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے والے بنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے پاس جائے تو راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ایسی ہمیں موت آوے، ورنہ ہمارے لیے خوفناک موت نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہو۔ ایک انسان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے خوبصورت اور سب سے بہترین تحفہ وہ ہے جب وہ مر رہا ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، اور ایک شخص، ایک ایمان والے کے لیے بدصورت موت وہ ہے کہ وہ جب مر رہا ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو۔ تو ہم کو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور آنے والا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں کرنا ہے۔